نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش فرمایا، اس سے پہلے یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی نبی آیا اہل مکہ تو ہم اور لوگوں سے زیادہ بات مانیں گے، لیکن جب حضور تشریف لائے تو پھر کہا جی یہ تو غریب ہیں، طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی بھی کوشش کی، مشورہ کیا اور انعام رکھا۔ تو اللہ پاک فرماتے جو بری تدبیر کسی کے لیے کرتا ہے اللہ اس کو اسی میں گھیر لیتے ہیں۔ کسی کے لیے کوئی کنواں کھودتا ہے نا تو اس میں خود گر جاتا ہے۔ تو وہ جنہوں نے مشورہ کیا 2 سال کے اندر اندر ان سب کو ختم کر دیا گیا۔ غزوہ بدر میں یہ سارے مارے گئے، جو مشورہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے سب کو اللہ نے پکڑ لیا، اور فرمایا کہ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ جو کام جو گناہ انہوں نے کیا جس پہ ان کی پکڑ ہوئی، اگر آج تم کرو گے تو تمہاری بھی فلن تجد سنت اللہ تبدیلا، اللہ کے طریقے تبدیل نہیں ہوتے، ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور نہ اللہ کے جو طریقہ ہے وہ اس کو چھوڑ کے کسی اور کو پکڑ لے، یہ بھی نہیں، جس نے جو کیا اسی کی پکڑ ہوگی۔ آج اسی سلسلے کی دعوت ہے ایسے لوگوں کو کہ وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا، کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں ہیں زمین میں کہ وہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیا انجام ہوا ان سے پہلے ان لوگوں کا، وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور وہ ان سے طاقت میں زیادہ زبردست تھے، طاقتور لوگ۔ اہل مکہ جو تھے نا یہ 2 سفر کرتے تھے تجارت کے لیے، ان کا کاروبار جو تھا تجارت پہ ان کا کھانا پینا اور پیسہ جو تھا، اللہ پاک فرمائے رحلۃ الشتاء والصیف، ایک سفر ان کا سردی میں ہوتا تھا ایک گرمی میں، وہ 2 سفروں سے یہ پیسے کماتے تھے، اس کو کھاتے تھے۔ ایک یمن کی طرف گرمیوں میں یہ شام کی طرف جاتے تھے اور سردیوں میں یہ یمن کی طرف جاتے تھے، رحلۃ الشتاء والصیف۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ جب یہ یمن جاتے ہیں یا شام جاتے تو راستے میں یہ قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون یہ چیزیں دیکھتے نہیں ہیں، ان سے یہ عبرت حاصل نہیں کرتے کہ کیسے کیسے انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے بڑے بڑے مکان بنائے تھے، اور ان سے زیادہ طاقتور لوگ تھے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، وہ بڑے بڑے کھجوروں جیسے ان کے قد تھے، ایک ایک ہاتھ کے وہ ہاتھ ڈالے تو اسے کوئی چھڑا نہ سکے۔ میں ان بستیوں میں ان کا گزر ہوتا ہے اہل مکہ، تو فرمایا کہ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم ان کو دیکھتے نہیں جو تم سے پہلے گزرے ہیں، وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور تم سے طاقت میں بھی
تو اللہ پاک فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، زمینوں اور آسمانوں میں اللہ پاک کو کوئی عاجز نہیں بنا سکتا کہ ان کی پارٹی زیادہ ہو جائے، وہ طاقتور ہو جائے، پیسے ہو جائے، اللہ کے کام کو روک لے، نہیں، زمین و آسمان میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے اللہ کے سوا کہ اللہ کو روک لے، اللہ کے کام میں مداخلت کر لے یا اللہ کو کمزور کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعجزہ، کہ اللہ کو وہ عاجز کر دے، کمزور کر دے۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء، کوئی ایسی چیز فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، وہ اپنے نظام کو جانتا ہے اور خود چلاتا ہے، اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ انہ کان علیما قدیرا، اور وہ علم والا ہے کہ کون کیا کرتا ہے، اور قدیر بھی ہے، طاقتور بھی ہے، پکڑ بھی سکتا ہے، جانتا بھی ہے کہ کون کیا کرتا ہے، اور طاقتور بھی ہے، وہ پکڑ بھی سکتا ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، جو لوگ جو کام کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں یا جو کافر ہیں، اگر اللہ ان کو پکڑنا چاہے ان کے برائیوں پر، ان کے کاموں پر، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ ان کے کاموں پہ ان کو پکڑنا چاہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اس کو تو پتہ ہے، اور اگر اللہ پکڑنا شروع کر دے تو فرماتے ہیں ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو زمین پر کوئی تمہیں چلنے پھرنے والا نظر نہ آئے، سب کو پکڑ لے، جو گناہ کرتا ہے اس کو اسی گناہ میں پکڑ لے اور مار ڈالے، ختم کر دے، ہے کوئی چھڑانے والا؟ فرمایا زمین میں کوئی جانور، کوئی انسان، کوئی بھی نظر نہ آئے۔ انسان تو گناہ ہے نا، تو اس کی وجہ سے جانور بھی پکڑے جاتے ہیں۔ جانور اس لیے پکڑے جاتے ہیں کہ جانور کی پیدائش تو انسان کے لیے، جب انسانوں کو پکڑیں گے تو جانوروں کی ضرورت تو خود بخود ختم ہو جائے گی، یعنی ان کو ان کے گناہ پہ نہیں پکڑتے، جانوروں کو انسانوں کے گناہ پہ پکڑتے، اور جانور اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیے۔ جب انسان سارے پکڑے گئے تو پھر جانوروں کی ضرورت ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں نا کہ انسان ہو تو کپڑے بن جاتے ہیں، سلوار قمیص، ہمارے پشتو میں کہتے ہیں یہ سری ٹوپائی ڈیری دی، یہ سری ٹوپائی ڈیری، سر ہوگا تو ٹوپیاں بے شمار ہیں، کبھی ایک ٹوپی پہن لی، کبھی پگڑی پہن لی، کبھی کیا پہن لی، جب سر ہی نہیں ہوگا تو ٹوپی سے کیا کرے گا؟ تو جب انسان ہوگا تو کپڑے اس کی ضرورت ہے، جب انسان ہی نہیں ہوگا تو کپڑوں، تو اس طرح جانوروں کی ضرورت تب ہے جب انسان ہے۔ گھوڑا، گدھا، خچر، بکری، بیل، بھینس، سب اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ فرمایا کہ اگر اللہ ان کے گناہوں پہ پکڑنا چاہے تو زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نظر کو پکڑ۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس کو ہمارا سب پتہ ہے کہ کیا کیا گناہ ہم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم بچے ہوئے ہیں۔ ہر گناہ پہ اگر ہر بندہ اللہ پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ پکڑتا نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، میں ایک وقت مقرر تک اس کو ڈھیل دیتا ہوں، اس کو مہلت دیتا ہوں، ایک وقت مقرر ہے، اس پہ اس کی پکڑ ہوگی۔ اگر دنیا میں بچ گیا تو آخر میں بچ نہیں سکے گا۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن ایک مقررہ مدت تک اس کو ڈھیل دی جاتی ہے، مؤخر کیا جاتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب وہ وقت آ جاتا ہے پکڑنے کا، اللہ کا مقرر وقت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ وقت آ جاتا ہے پکڑنے والا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیا ہے جی؟
دیکھتا ہے اپنے بندے. فإن اللہ کان بعبادہ بصیرا، سب اس کو نظر آتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. لیکن وہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے بدماش ہیں کہ بندہ کہتا ہے بڑا ظالم ہے، لیکن وہ چل پھر رہا ہے، مزے کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کہ اس کو ڈھیل ملی ہے. اللہ کی رسی کیا کہتے ہیں؟ وہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر کوئی جان چھڑا نہیں سکتا. تو آج کی آیات میں فرمایا وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا یہ چلے پھرے نہیں ہیں زمین میں، فَيَنْظُرُوا، تاکہ وہ دیکھیں، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا. وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور وہ لوگ ان سے طاقت میں زیادہ تھے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمانوں میں کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی عاجز نہیں کر سکتا. اِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور قدرت والا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کاموں پہ، ان کے گناہوں پہ پکڑنا چاہے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا تمہیں نظر نہ آئے. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مؤخر کرتا ہے ایک وقت مقررہ تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب وہ وقت آ جائے تو ایک لمحہ پھر نہ آگے جا سکتے ہیں اور نہ پیچھے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، دیکھتا ہے، واچ کرتا ہے. اللہ سے کوئی بندہ چھپا ہوا نہیں، کوئی تہخانے میں، کوئی بالاخانوں میں، کوئی جہازوں کے اندر، کوئی 100 منزلہ بلڈنگ بنا کے اور اس کے سب سے اوپر کمرے میں، یا سمندر کے اندر تہخانوں میں، جہاں بھی کوئی کچھ کرتا ہے اللہ اس کو دیکھتا ہے. کیمرے کی آنکھ کس کے پاس ہے جی؟ اللہ. ہمارے کیمرے یہ لگے ہوئے ہیں، کب سے لگے ہوئے ہیں، کب تک لگے رہیں گے، لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں. اللہ کا کیمرہ ایسا ہے کہ اسے کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.